لونگ پر سورہ کوثر کا اور الف لام میم کا یہ وظیفہ ایسا عمل کہ دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری دکھیاری پریشان بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو سورہ کوثر کا اور الف لام میم کا ایسا معجزاتی وظیفہ بتلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس گھر میں الف لام میم کا اور سورہ کوثر کا یہ مجرب عمل ایک لونگ کے ثابت دانے پر، یعنی کہ ایک لونگ کے دانے پر پڑھ لیا جائے، ساری زندگی وہ بندہ کبھی شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے پیسہ دولت نہ ملی۔ آج اگر تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، خدارا ایک بار یہ لونگ والا عمل اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں پڑھ لو، تو اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں۔ نہ تو آپ جہاں چاہو ایک لونگ لے کر چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جانا، جب فری ہو، جب پوری دنیا کے کاموں سے فری ہو جاؤ، جب دیکھو کہ مصروفیت کوئی بھی نہیں ہے، تب بیٹھ جانا اس چند گھڑیوں کے عمل کو کرنے کے لیے۔ آدھی منٹ کا یہ عمل لونگ پر پڑھ کے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو یہ اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا معجزاتی عمل اسی وقت پڑھ کے دیکھ لو۔ تمہاری تقدیر اگر یہ لونگ کا دانہ نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ نے لونگ پر سورہ کوثر کا عمل تو بہت بار سنا ہوگا، لیکن آج لونگ والا سورہ کوثر کا ایسا معجزاتی عمل بتاؤں گا جو شاید آپ نے یوٹیوب کی ہسٹری پر کبھی نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ کیا ہو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے ایک بار صرف زندگی میں یہ لونگ والا خود عمل کیا تھا۔ اس دن سے لے کر میں نے دوبارہ یہ عمل نہیں کیا، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ ایک لونگ کا دانہ تقدیر کے بند دروازوں کو کھول کر غیب سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ تنگ دستی ہو، غربت ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، لاچاری ہو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، گھروں میں فاقے ہوں، ہر طرف سے اگر تو آزمائشوں میں تم گھرے ہوئے ہو، پوری دنیا نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو، اپنوں نے پرایوں نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا ہو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی تقدیر کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھولنا چاہتے ہو، تو خدارا میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس معجزاتی عمل کو زندگی میں ایک بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینا۔ اگر تمہاری تقدیر خدا کی قسم نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آج وہ لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد تمہاری پوری ہوگی۔ کامیابی اگر تمہارے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری ہر پریشانی، مشکل، تکلیف، بیماری منٹوں اور سیکنڈوں میں دور ہو جائے، گھر کا بچہ فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے کروڑ پتی بن جائے، تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر ایک لونگ آپ نے لینی ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جانا، چاہے صبح کے وقت بیٹھو، چاہے شام میں، چاہے رات میں۔ وہ لونگ کا دانہ ثابت ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، بس پورا ایک دانہ ہو۔ 19-20 چلے گا، لیکن زیادہ کٹا پھٹا ہوا نہ ہو۔ کوشش کیجیے گا بالکل فریش پیس ہو۔ ایک دانہ چاہیے آپ کو کمپلیٹ لونگ کا، جو آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں، کلوز لونگ۔ ایسے وقت میں اس عمل کو کیجیے گا جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ، تو تب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بار اس عمل کو شروع کر دو تو درمیان میں وقفہ نہیں لینا، درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی،
پوری توجہ سے پورے دل سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. زندگی میں یہ ایک بار عمل کیا جاتا ہے. آپ نے کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ میں ڈالو اور مٹھی کو بند کر دو. آپ کو لونگ نظر نہیں آنی چاہیے. جب عمل شروع کریں اس سے پہلے سیدھے ہاتھ میں لونگ ہو اور مٹھی بند ہو, اور پھر بیٹھ جانا ہے. کہیں بھی بیٹھ جائیں, چاہے پلنگ پہ بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں, صوفے بیٹھ جائیں, گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں. اب پڑھائی شروع کرنی ہے, جو بھی میں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا ہے. یعنی کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو. میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. جو بھی بہتر لگے, جو بھی پڑھنا چاہو, آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دینا ہے. آپ درود شریف پڑھ لیں تو میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اگر موجود ہو تو, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے. سیدھے ہاتھ میں تو آپ کے لونگ ہے, اب سیدھے ہاتھ پہ تو آپ لوگ گنتی نہیں کر سکتے. آپ نے لونگ سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ میں دبا کر مٹھی بند کر لینی ہے. اب الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, نہ ہو تو الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کر لیں, زبانی کاؤنٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے لونگ سیدھے ہاتھ میں ڈالی, مٹھی بند کی. مٹھی ضروری نہیں کہ آپ بالکل ٹائٹ بند کریں, بالکل لوز ہو یا جیسی بھی ہو. لونگ ایسا نہ ہو کہ اتنا ٹائٹ دبائیں کہ لونگ ٹوٹ جائے اندر. نارملی ہاتھ بند رکھیے گا اور درود شریف فوراً پڑھ کے اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے جو اس عمل میں شامل کرنا ہے, بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے تو بھی شاید کوئی تمہیں یہ معجزاتی عمل نہ بتائے. سب سے پہلے آپ نے اس عمل میں میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, ایک مرتبہ آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا, یعنی کہ درود شریف پڑھ لیا, تو فوری طور پر اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اس عمل میں ایک مرتبہ سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے. آپ سورہ کوثر سب سے پہلے ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو تمام میری دکھیاری بہنوں, تمام میرے ساتھیوں, بزرگوں, اب آپ نے سورہ کوثر جب ایک بار پڑھ لی تو فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ نے اب کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے. یہ وہ عمل ہے, یہ لونگ والا عمل جس نے بھی زندگی میں ایک بار کر لیا, لاکھوں کا قرضہ ہوگا اس بندے کا ادا ہو جائے گا. پورا گھر میں, جس گھر میں یہ لونگ پڑھ کے رکھ دی جائے گی, اس پورے کے پورے گھر والے ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. دولت, روپیہ, پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح ان پر برسے گا. قرضوں سے نجات ملے گی, گھر کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا.
کچھ میری بہنیں بھائی کہتے ہیں کہ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بچے بیمار، میاں بیمار، خود بیمار، تمام کے تمام گھر والے بیمار، پریشان، ایسی ایسی پریشانیاں، ایسی ایسی بلائیں ان کے اوپر کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ایک پریشانی سے جان چھوٹتی ہے، دوسری آ جاتی ہے. قرضوں میں الگ سے ڈوبے ہوئے ہیں، بیماریوں میں الگ سے ہیں. تو یہ عمل ہر پریشانی کو، مصیبت کو، بیماری کو دور کر دے گا. جسم کے کونے کونے سے، گھر کے کونے کونے سے بد نظر کو، آپ لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ بد نظری کتنی بری چیز ہے. آپ کو کسی بھی اپنے یا پرائے کی بد نظر ہوگی ہی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حالات آپ کے ہوئے ہیں. تو یہ عمل لونگ والا جسم کے کونے کونے سے، گھر کے کونے کونے سے ایک بار کا عمل ایک دن میں گھر کے کونے کونے سے بد نظری کا خاتمہ کر دے گا. جب بد نظری ختم ہوگی تو پریشانیاں خود بخود دور ہوں گی، بیماریاں خود بخود دور ہوں گی، رزق خود بخود آنا شروع ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تو ویسے بھی غیبی مدد کا، غیبی خزانوں کو لوٹنے والا لونگ والا عمل ہے. تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے. اپنے سیدھے ہاتھ میں لونگ رکھ لیں، مٹھی بند کریں اور درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی، کم از کم ایک مرتبہ، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد ہو، جو بھی پڑھنا چاہو. آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دینا ہے. اب درود شریف پڑھتے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فوراً سے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کر دینا ہے. ایک بار جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے پہلا وظیفہ جو سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اس عمل میں شامل کرنا ہے. ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا گنیوں یا گنیوں یا گنیوں. آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھی ہوگی زندگی میں بے شمار مرتبہ، یا گنیوں کا وظیفہ بھی پڑھا ہوگا، اور آگے جو وظائف بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ نے ان وظائف کو بھی پڑھا ہو، لیکن لونگ پر اس ترتیب سے، اس تعداد میں، اس طریقے سے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. آج پڑھ کے دیکھ لینا، آج پڑھو، کل پڑھو، جب بھی پڑھو اس عمل کو، اس کمپلیٹ عمل کو پہلے سمجھ لو. جس دن چاہو کر سکتے ہو، جس جگہ چاہو کر سکتے ہو. کوشش کرنی ہے گھر میں کرو، جس وقت کرو، صبح، دوپہر، شام، رات. زندگی میں ایک بار پڑھ لو، کافی ہے. چاہے تو جیسے آپ نے پڑھا رکھ دی لونگ، اسی طرح گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے سب کر کے گھر میں لونگ رکھ سکتے ہیں ایک ہی گھر میں. چاہے تو دکان میں بھی یہ عمل کر لیں. لونگ کو ایک بار آپ کا جیسے گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تو ایک بار یہ عمل آپ نے گھر میں بھی کر لیا، ایک بار دکان پہ بھی کر لیا. عمل کا پہلے طریقہ سمجھ لیں. اب ہم تھے یا گنیوں کے وظیفے پر. لونگ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور فوراً سے آپ نے یا گنیوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. 7 مرتبہ آپ نے یا گنیوں کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے. 7 ٹائم، 7 بار ہو تو 7 بار ہی پڑھنا ہے، 7 سے 8 نہ ہو، 7 سے 6 نہ ہو. اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے گا. کوشش کیجئے گا زبان سے لفظوں کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں تو بہتر ہے. اگر دل میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ نے تمام میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا گنیوں کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو فوراً سے 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو فوراً سے دوبارہ آپ نے 2nd ٹائم اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور اسی وقت آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر.
آپ نے اس عمل میں فوری طور پر سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر اس عمل میں پڑھ لیں، اور جیسے ہی سورہ کوثر پڑھیں، تمام میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی سیکنڈ ٹائم، تو اب آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ الف لام میم کا آپ کو شروع سے دکھ رہا ہے، اب آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ الف لام میم، 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 اس طریقے سے اپنے انداز میں اس پاورفل وظیفے کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ الف لام میم کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس خصوصی عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس پورے عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے آدھی منٹ بھی نہ لگے گی۔ تو بڑی توجہ سے پہلے سمجھیں، اس عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ کئی میرے بہن بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں اجازت چاہیے، تو اجازت عام ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس لونگ پر عمل کر کے پورے بتائے ہوئے طریقے سے اس لونگ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا واقعی میں چاہتے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو زندگی میں لازمی ابھی اسی وقت کر لیجئے گا۔ جتنا جلدی کریں گے، جتنا جلدی لونگ اپنے گھر میں پڑھ کے اس بتائے ہوئے عمل کو پڑھ کے رکھ دیں گے، اتنا ہی جلدی حالات بدل جائیں گے۔ تو آپ نے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں الف لام میم، الف لام میم کا یہ وظیفہ، الف لام میم ایک ہو گیا، الف لام میم دو ہو گیا، یہ 3 قرآنی الفاظ، یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب سیکنڈ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں تو الف لام میم کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسری اور آخری مرتبہ اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے اس خصوصی عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب تیسری بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو پیارے میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ سمجھ لیں کون سا، کس ترتیب سے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں اس لونگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اینڈ تک پورا عمل سمجھیے گا۔ آپ نے آخر میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو تمام میرے ساتھی، تمام دکھیاری پریشان بہنیں، دوست، ساتھی، احباب، آپ نے اس عمل کا سب سے آخری معجزاتی وظیفہ، آپ نے اس عمل کا سب سے آخری رزق اور دولت کی بارش کا سچا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ خدا را ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، 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 اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا
ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 21 ٹائم یا مسبب الاسباب کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اب آپ نے، پیارے میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے تو 1 مرتبہ درود شریف فوراً سے پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی آپ تمام بہن بھائی دوست احباب، آپ کے جو سیدھے ہاتھ میں لونگ پڑی ہے، مٹھی بند ہے، اب کرنا کیا ہے بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ اب اسی مٹھی کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، اپنے سینے پر رکھ دینا ہے لونگ سمیت، دل کے قریب رکھ دیں، سیدھے الٹے ہاتھ پر کہیں بھی رکھ دیں، سینے پر اپنے رکھیں۔ 30 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، جتنی دیر رکھنا چاہیں رکھیں، چاہے 5 منٹ رکھ دیں۔ اس مٹھی کو لونگ والی اپنے سینے پر چپکا کر رکھیں اور پھر جتنی دیر رکھیں کوئی پابندی نہیں، 1 منٹ، آدھی منٹ، 15 سیکنڈ، 5 منٹ بھی بہت ہے، انف 5 منٹ، کم سے کم 15 سیکنڈ بھی رکھ لیں تو بہت ہے۔ اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا ہو، ٹکڑے جتنا، صاف ستھرا گھر میں سے کسی بڑے کپڑے میں سے پھاڑ لیں، یا ویسے ہی کوئی رومال کا پیس پڑا ہو اس میں سے چھوٹا سا ہتھیلی جتنا پیس کاٹ لیں، صاف ستھرا ہو، کسی بھی کلر کا ہو، اس میں وہ لونگ ڈال دیں اور اس لونگ کو چاروں طرف سے لپیٹ دیں، ایک پوٹلی بنا دیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ لونگ اس کپڑے میں محفوظ رہے، اس پر کوئی چیز ٹچ نہ ہو یا وہ خراب نہ ہو۔ اس کپڑے میں ڈال کر آپ نے اپنی الماری میں کسی اندر جگہ، کسی ایسی جگہ پر دبا دیں کہ بس وہاں سے وہ محفوظ رہے، گرے نہ، اور تماشا دیکھیں۔ بس یہی عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اور اسی عمل کو چاہیں تو اپنی دکان پہ بھی کر لیں، اور آخر میں اسی لونگ کو کپڑے میں لپیٹ کر دکان کے گلے میں اندر کہیں دبا دیں کہ وہ زیادہ یوز نہ ہوتا ہو وہ جگہ، کہ بار بار کھول بند ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے۔ کسی اوپر کسی اسٹوریج مال جہاں پڑا ہو وہاں پر دبا دیں۔ تو اس طرح دکان میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔